ریگستان کی خاموش رات، ٹھنڈی ہوا بھی گرم لگ رہی ہے اور اس سناٹے میں ایک آواز گونج رہی ہے، احد احد۔ یہ آواز کسی عام انسان کی نہیں، یہ آواز ایک غلام کی آواز ہے، ایک ایسے انسان کی جس کے پاس نہ تو طاقت ہے اور نہ آزاد، مگر پھر بھی انہوں نے دنیا کے سب سے بڑے ظالموں کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر۔ یہ قصہ ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ مکہ کی گلیوں میں ایک کانا غلام، دیکھو اس غلام کو، اسے یہاں آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ ان کا مالک تھا ظالم سنگ دل جس کا نام تھا امیہ بن خلف۔ پھر مکہ کی ہوا بدلی، ایک پیغام آیا، پیغام سچ کا پیغام آیا۔ جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا، لوگوں کو دعوت دی کہ اللہ ایک ہے، تو سب نے انکار کر دیا، لیکن ایک غلام کا دل کانپ اٹھا اور پھر انہیں کھینچ کر جلتی ہوئی ریت پر گرا۔ سورج سر پر تھا، زمین آگ بن چکی تھی اور ان کا جسم جل رہا۔ ان کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھا گیا، اتنا بھاری کہ ان کو سانس لینے میں بھی تکلیف ہونے لگی۔ پھر ان سے کہا گیا کہ اپنے رب کو چھوڑ دو، اپنے نبی کو چھوڑ دو اور اسلام کو چھوڑ دو، مگر ان کے ہونٹوں پر نہ چیخ تھی نہ شکایت تھی، صرف ایک الفاظ، احد احد احد۔ ہر درد کے ساتھ ان کی آواز اور بلند ہوتی، نہ بھوک نے روکا، نہ پیاس نے، نہ درد نے، نہ موت کا ڈر۔ پھر اللہ نے اپنی رحمت بھیجی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے دیکھا ایک غلام اللہ کے لیے اتنا سب کچھ سہ رہا ہے۔ انہوں نے فوراً انہیں خرید لیا اور آزاد کر دیا۔ زنجیریں ٹوٹ گئی، مگر بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ ایک غلام اب آزاد تھا، لیکن اللہ نے انہیں اور بھی بڑی عزت دینی تھی۔ یہ وہی بلال ہے جنہیں اسلام کا سب سے پہلا مؤذن بنایا گیا۔ جب ان کی آواز اٹھی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو پورا مکہ گونج اٹھا۔ جو کبھی ریت پر تڑپتا تھا، آج اس کی آواز آسمان تک پہنچ رہی تھی۔ یہ وہی بلال ہے جن کے قدموں کی آہٹ ہمارے نبی نے جنت میں سنی۔ ایک غلام جسے دنیا نے کچھ نہیں سمجھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا نام اتنا بلند کر دیا کہ قیامت تک اس کا نام لیا جائے۔ اگر ایمان سچا ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مٹی سے اٹھا کر ستاروں سے بھی اونچا کر دیتا ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں اور شیئر کریں اور اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔